محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی ناظرین جانتے ہیں کہ یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، اس میں ملحدین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اہل جہاں کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہر کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے۔ جو علماء اہل علم کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، زانوِ تلمس طے کرتے ہیں، ان کے پاس ہر سوالات کے جوابات بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو ابھی ماضی قریب ہی میں ایک بحث ہوئی جاوید اختر ملحد سے، ایک صاحب کی۔ اس نے خدا کے وجود کا انکار کیا، اپنی عقل کے ذریعہ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کی قسمت میں ایمان کی دولت نہیں تھی، تو کہاں سے اس کو خدا کی معرفت ہو۔ بہرحال تو خواجہ غریب نواز کا عرس کل تھا، میں گیا، ایک شخص نے دعوت لی تھی، پروگرام تھا، تو وہاں بات ہونے لگی کہ خواجہ پیا کے دربار میں کبھی حاضری ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری 2 مرتبہ حاضری ہوئی، اور میں وہاں گیا، تارا گڑھ ایک پہاڑی ہے وہاں پر، تو وہاں ایک عجیب و غریب پتھر نظر آیا، اس کی زیارت ہوئی۔ وہ پتھر ہواؤں میں لٹکا ہوا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کی ایک کرامت ہے۔ اب آپ بتائیں، جو سائنس پر اتنا یقین کامل رکھتے ہیں، سائنس کی تھیوری کیا کہتی ہے کہ جب کوئی چیز اوپر جاتی ہے تو زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر اس پتھر کو زمین کیوں نہ کھینچ سکی؟ کیونکہ یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے، اور اللہ کے ایک ولی کا حکم تھا کہ تو ہوا ہی میں رہنا، زمین میں ٹچ مت ہونا۔ آج تک وہ پتھر جو اجمیر شریف تارا گڑھ پہاڑی پر جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، نیٹ وغیرہ کے ذریعے سے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے ایک ولی کی ایک کرامت کو اگر عقل سے آپ جانیں تو کیا آپ یہ بات آپ کی عقل تسلیم کرے گی کہ کوئی پتھر ہواؤں میں لٹکا ہوا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ عقل یہ ہرگز نہیں کہے گی کہ ایک پتھر جو اوپر جائے وہ آ کر جو ہے ہوا میں لٹک جائے، ایسا عقلاً ناممکن ہے، مگر یہ کرامت ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی بات ہے۔ تو گرامی، جب اللہ کے ولی کی ایک کرامت کو ہم نہیں سمجھ سکتے اپنی عقل کی مدد سے، عقل کے ذریعہ، تو اس خدا کے وجود کو ہم کیسے مکمل سمجھ سکتے ہیں؟ وہ بھی ہم جیسے ناقص عقل والے، ناقص العقل، فاتر العقل۔ تو جاوید اختر کو یہ پیغام ہے کہ آپ سنجیدگی سے کام لیں اور سوچیں، اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں، خدا کی معرفت حاصل کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، اہل اللہ سے رابطہ رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کو جو ہے ایمان کی دولت نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ کسی کے سجدے کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی بھلائی ہوگی کہ ہم ایمان لے کر دنیا سے جائیں۔